اور آپ یہ ایک بات یاد رکھیں، خواب جتنا مرضی بھیانک ہو، خوفناک ہو، آپ کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے خواب انتہائی خوفناک ہے، خطرناک، رات کو جب دیکھتا ہے اٹھ بیٹھتا ہے تو ساری رات نیند نہیں آتی، گھبرایا رہتا ہے۔ یاد رکھنا خواب برا ہوتا ہے لیکن ہر خواب کی تعبیر بری نہیں ہوتی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل بنت حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، گھبرائی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں چچی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا چچی اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ام فضل اپنی گود میں لے کر نواسے پیغمبر کو بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام فضل یہ آپ کی گود میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جنتی خواتین کی سردار کو اللہ نے یہ خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا چچی سن، وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا میرے جسم کے گوشت کا ٹکڑا آپ کی گود میں تھا، تو وہ خواب بڑا ہی بھیانک تھا، لیکن تعبیر اس کی یہ ہے کہ آج آپ کی گود میں میرا نواسا موجود ہے۔ اب ظاہری طور پر تو محسوس ہوا کہ خواب برا، لیکن اس کی تعبیر انتہائی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا زبیدہ خاتون کا۔ یہ زبیدہ خاتون ہارون الرشید کی بیوی ہے۔ خواب دیکھا، اور خواب بھی انتہائی بھیانک خوفناک خواب ہے۔ خواب کیا ہے؟ دیکھ رہی ہے لوگ آ رہے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، کر کر کے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی نیک عابدہ زاہدہ خاتون ہے، اس نے اپنے گھر میں 100 خواتین جو قرآن کی قاریاں تھیں ان کی شفٹ لگائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کچھ خواتین قرآن پڑھتی، پھر اس کے بعد دوسری خواتین قرآن پڑھتی۔ 24 گھنٹے اس نیک خاتون کا گھر قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا، لیکن خواب اتنا بھیانک اور خوفزدہ۔ اور اس وقت خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے ماہر اس امت کو اللہ نے جو عطا فرمائے وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے خادمہ کو بھیجا، جاؤ علامہ ابن سیرین کی طرف جاؤ اور انہیں کہو کہ میں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر پوچھو۔ خادمہ آتی ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، خواب کا تذکرہ کرتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حالانکہ علامہ ابن سیرین جو ان کی کتاب تعبیر الرؤیا مشہور ہے، اس وقت یہ آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، لیکن علم کی آنکھیں موجود تھیں، علم کی روشنی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا اندازہ یہ ہے یہ خواب آپ نہیں دیکھ سکتی، یہ خواب کسی اور نے دیکھا ہے، اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ آئے مجھے خود بتائے، میں تعبیر بتاؤں گا۔ اب وہ خادمہ آئی، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتائی۔ زبیدہ خاتون چل کے آئیں اور خوف زدہ ہیں، نظریں زمین پہ گڑی ہوئی ہیں۔ علامہ ابن سیرین سے آ کے عرض کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، لوگ آ رہے ہیں، مخلوق خدا آتی ہے، جمع کر کے ہم بستری کر کر کے جا رہے ہیں، اور زبیدہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو موجود ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، جسم کپ کپ آ رہا ہے، خواب اتنا بھیانک خوفناک ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جتنا خواب بھیانک اور خوفناک ہے تعبیر اس کی اس سے بھی زبردست ہے۔ تعبیر کیا ہے کہ تم سے اللہ ایسا کام لے گا کہ خدمت خلق ایسا اللہ کام لے گا کہ مخلوق خدا کو تمہارا بہت زیادہ نفع پہنچے گا۔
اب دیکھیے خواب کیسا اور تعبیر کتنی زبردست۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے، پانی کی قلت، زبیدہ نے پروگرام بنایا کہ میں نہر بناتی ہوں، انجینئرز کو بلائے گئے، چیف انجینئر جب آیا اس سے پوچھا گیا کہ یہاں پہ ہم نے پہاڑوں کو کاٹ کے نہر بنانی ہے، تو اس نے کہا ملکہ عالیہ آپ جو پروجیکٹ مجھے دے رہی ہیں اس کے اوپر 17 لاکھ دینار کا خرچ آئے گا، سینکڑوں مزدور لگیں گے، پہاڑوں کو توڑنا پڑے گا، چٹانوں کو کاٹنا پڑے گا اور پھر نشیب و فراز سے گزرنا پڑے گا۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا اگر ایک کدال پر 1 دینار بھی خرچ آتا ہے تو میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا زبیدہ خاتون نے، چیف انجینئر آیا، زبیدہ خاتون کو سارے اخراجات کا گوشوارہ پیش کیا، تو زبیدہ خاتون نے، اس وقت زبیدہ اپنے دریائے دجلہ کے قریب والے محل میں تھی، سارے دستاویزات کو لیا، اخراجات کا گوشوارہ لیا اور پھاڑ کے دریا برد کر دیا، اور آسمان کی جانب دیکھ کے کہنے لگی پروردگار عالم میں نے تیرے حاجیوں کو، تیرے گھر کے دیدار کرنے والوں کے لیے یہ نہر بنائی ہے، مجھے اخراجات سے کوئی غرض نہیں، بس تو اسے قبول فرما۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھے، خاک بھیانک جتنا مرضی ہو گھبرائے نہیں، یہ تو ماہر تعبیر آپ کو بتائے گا کہ خواب کی تعبیر اصل میں کیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ماہر تعبیر موسم بھی آپ کو بتائے گا، موسم کا عمل دخل بھی خواب کی تعبیر کے اندر موجود ہے۔ یہی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، طلباء کا مجمع تھا، ایک آدمی آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے خواب دیکھا ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، دوسرا شخص آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس میں تم نے کیا دیکھا؟ حضرت میں نے آگ دیکھی، فرمایا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو شاگرد حیران ہوئے، حضرت پہلے ایک شخص آیا تھا، اس نے بھی آگ دیکھی تھی، اس نے بھی آگ دیکھی تھی، اسے آپ نے فرمایا کہ فائدہ مند، اسے آپ نے کہا کہ نقصان دہ ہے، جبکہ دیکھی تو دونوں نے آگ ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے خواب میں آگ کو سردی کے موسم میں دیکھا تھا، اور سردیوں میں آگ مفید ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ اور اس نے گرمیوں میں آگ کو دیکھا، گرمیوں میں آگ مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے کہا کہ یہ آگ کا دیکھنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔